نوجوانوں کے اندر ایک فکر پنپ رہی ہے. کیا فکر پنپ رہی ہے؟ فکر یہ پنپ رہی ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں اس لیے ذلت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. میں اپنے جوانوں کی جو کثرت سے بلکہ 95% اس مجمع کے اندر سب کے سب جوان ہیں الحمدللہ، میں آپ سے گزارش کروں گا سیریلوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، کچھ ناقبت اندیش لوگوں کے ذریعے سے جوانوں کے اندر یہ فیلنگ پیدا کی جا رہی ہے. لوگ ہمیں نفرت کی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے. ہم لوگ ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہیں اس لیے. ہمارے رزلٹ میں مارک کیوں کاٹی جا رہی ہے؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے. لوگ ہمیں ٹرین کے اندر سیٹ پر جگہ کیوں نہیں دے رہے؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے. لوگ ہمیں بسوں کے اندر چڑھنے کیوں نہیں دے رہے؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے. لوگ ہمارے گھروں پہ بلڈوزر کیوں چلا رہے؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے. اللہ اکبر، ہمارے پاسپورٹ پر ویزے نہیں لگ رہے؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے. مطلب یہ کہ یہ شیطانی چکر اتنا چل رہا ہے، سارے نقصان مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے. کیوں؟ تو لوگ کہتے ہیں نفرتوں کا ماحول ہے، ایسا ماحول ہے، ویسا ماحول ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ شیطانی وسوسہ ہے تاکہ تم مذہب سے بیزار ہو جاؤ، تاکہ تم مذہب سے دور ہو جاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ کہتے ہیں مولانا وہ کل کا دور گیا جب لوگ مسلمانوں سے پیار کرتے تھے. آج ساری ذلتیں مذہب اسلام کی وجہ سے معاذ اللہ ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے نقصان ہے. میری دکان نہیں چل رہی ہے کہ لوگ مسلمان ہیں اس لیے مجھ سے خریدتے نہیں. لیکن اگر سچی بات کہوں، ایمان لگتی بات کہوں، آپ بھی اگر ایمان والے ہو، ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کی عدالت میں کھڑے ہونے کے تصور سے سوچنا اللہ اکبر. اس لیے میرا تمہارا نقصان نہیں ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان نہیں، ہم مسلمان ہیں اس لیے نقصان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں. ہم اندر سے مسلمان نہیں ہیں. اگر آج بھی ہم سچے مسلمان ہو، آپ کہتے ہو نفرت کی بولی بولی جا رہی ہے، میں نے کہا کوئی کتنی بھی نفرت کی بولی بولے، آج بھی پیور مسلمان کامیاب ہے، پیور مسلمان کی عزت ہے. کہ اس کی دلیل بتاؤ. میں کہتا ہوں اجمیر شریف چل کے دیکھ، اجمیر شریف کے اندر اس مسلمان کے قدموں میں آج ہندو بھی سر جھکا رہا ہے، مسلمان بھی سر جھکا رہا ہے، سکھ بھی سر جھکا رہا ہے، عیسائی بھی سر جھکا رہا ہے. غریب نواز کی قبر پکار پکار کے کہہ رہی ہے پیور مسلمانوں کو نفرت کا ماحول آج بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر تو سچا بنے گا میری طرح تو تیرے قدموں میں بھی سب کے سر خدا جھکاتا نظر آئے گا. ہم ڈھونگ رچا رہے ہیں. ہم مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، اسی لیے قدرت ذلیل کرنے کا. اگر ہم سچے مسلمان بنے، کیا غریب نواز کے خلاف نفرت کی بولی نہیں بول رہے لوگ؟ بول رہے ہیں. لیکن فرق کیا پڑ رہا ہے؟ فرق کیا پڑ رہا ہے؟ تو پیور مسلمان کو آج بھی کوئی نقصان نہیں ہے، پیور مسلمان کو آج بھی کہیں ذلت نہیں ہے. لیکن ہم نے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا. میں بڑی اگر برا لگے الفاظ تلخ ہو تو میں کیوں ڈھونگ رچانا کہہ رہا ہوں. ڈھونگ رچانا، ڈھونگی اس کو کہتے ہیں، ہے نہیں اور بنے اس کو کہتے ہیں ڈھونگی. جیسے کوئی جوگی ہے نہیں اور بنے تو کہیں گے ڈھونگی، کوئی صوفی ہے نہیں اور بنے تو کہیں گے ڈھونگی، کوئی پیر ہے نہیں بنے تو کہیں گے ڈھونگی، کوئی عالم ہے نہیں بنیں گے تو کہیں گے ڈھونگی. تو جو اندر سے مسلمان نہ ہو اور وہ ڈھونگ رچائے، آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ میں کہا مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. مسلمان کا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر حالت میں دیکھ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، جب ابا دیکھ رہا ہے تو سگریٹ نہیں پیتے، تو اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کرنے کی ہمت لاتے کہاں سے؟ دو ہی نظریات ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ نہیں دیکھ رہا، ایک نظریہ یہ ہو سکتا کہ اللہ نہیں دیکھ، پھر جو چاہو کر لو، اللہ نہیں دیکھ رہا، جو چاہو کر لو. لیکن اس عقیدے کے ساتھ جینا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، یہ تو کفر ہے.
کافر ہو گئے، مسلمان نہ رہے۔ اور پھر اللہ دیکھ رہا ہے، پھر زنا کا اڈا، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر شراب کا اڈا، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کسی عورت پر پاپ کی نظر، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر سود کا دھندا، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی مرد پر پاپ کی نظر، کسی لڑکے پر قوم لوط کے عمل کے حوالے سے گندی نگاہ، اللہ دیکھ رہا ہے، مسجدوں کا چندہ کھا جانا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، مزارات پر خرافات کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، بدعتوں کو رواج دینا، اللہ دیکھ رہا ہے، سنتوں کو پیروں تلے کچلنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس تصور سے جیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر وہ گناہ کرے۔ اگر اللہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد بھی وہ گناہ کرتا ہے تو پھر مجھے بتائے کہ پھر مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب ابا دیکھ رہا ہے، پیر دیکھ رہا ہے، ارے ابا اور پیر کو تو چھوڑو، اگر پبلک دیکھ رہی ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، تو ہم کوئی اونچی حرکت نہیں کرتے، کوئی غلط حرکت نہیں کرتے، اور سارے جرائم کرنے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون سا عقیدہ ہے، کون سا نظریہ ہے؟ پتہ چلا دنیا جو دشمن بنی ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں رہ گئے اس لیے لوگ ہمارے دشمن بنے ہیں۔ اور یاد رکھنا، دشمن بھی قدرت بناتی ہے اور دوست بھی قدرت بناتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم کسی کے چمچے نہیں ہیں کہ سیاسی لیڈروں کی آواز میں آواز ملا کر آپ کو تھپکیاں دیں۔ ہم تو جب وقت آتا ہے تو ان کی بھی بخیاں ادھیڑ لیتے ہیں، اور جب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر آپ سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ دوست اور دشمن اللہ بناتا ہے۔ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہمارا عقیدہ ہے، شر اور خیر اسی کی طرف سے، حقیقی مؤثر وہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ادب کے لہجے میں شر کے بارے میں ڈائریکٹ اس کی طرف نسبت نہیں کی جاتی، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ ہے۔ اس کو غور کرنا، اگر پتا بھی ہلے، پتا تو بھی اللہ ہلاتا ہے، یعنی ہوا نہیں ہلاتی۔ توجہ کرنا، یہ اپنا عقیدہ ہے، ہوا نہیں ہلاتی۔ اگر اللہ پتا ہلانا نہ چاہے تو آندھی بھی نہ ہلا سکے، اور اگر وہ ہلانا چاہے تو بغیر ہوا کے بھی وہ پتا ہلتا ہوا نظر آئے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اگر مسلمان ہو تو ذرا اس کو بھی سیکھیں، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ دوا شفا نہیں دے سکتی، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر لقمان حکیم کا دیا ہوا نسخہ بھی آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو بہت واضح طور پہ بہت کھلی بات کرتا ہوں، اگر اللہ شفا دینا نہ چاہے تو حکیم لقمان کا نسخہ بھی کام نہ آئے۔ بلکہ اور بڑھ کے بات کہہ دوں، حکیم لقمان کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ وہ ہیں کیا، لیکن جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ۔ اگر اللہ نہ چاہے تو نسخہ موسیٰ بھی شفا نہیں دے۔ اٹھائیں حدیث، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بیمار ہوئے، اللہ نے سے کہا مولا میں بیمار ہو گیا، کیا کروں؟ ارشاد ہوتا ہے فلاں جڑی بوٹی لو اور پی لو، پیتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ شفا ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد پھر بیمار پڑے، سوچا کہ اللہ سے کیا پوچھنا، نسخہ تو پتا چل گیا۔ اب اسی جڑی بوٹی کو اٹھایا اور پیا، یعنی کہ پہلے نسخہ رب تھا اور اب نسخہ موسیٰ ہے۔ اب پوچھا نہیں کیونکہ اللہ ہی نے بتایا تھا۔ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں اتنی بات کر رہا ہوں، ورنہ میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ عنوان مجھے کسی اور جگہ تک آپ کو خود بھی پہنچنا اور آپ کو پہنچانا ہے بہت جلدی۔ اپنی مرضی سے پی لیا، مرض بڑھ گیا، اپنی مرضی سے پی لیا، مرض بڑھ گیا۔ اس کی مولا پہلے تو شفا ہوئی تھی، اب مرض بڑھا کیوں؟ تو کہا موسیٰ آپ نے کیا سمجھا کہ وہ جڑی بوٹی شفا دیتی ہے؟ شفا تو ہماری مرضی میں رکھی ہوئی، جو پہلے شفا دے رہی تھی وہی پھر بیماری کا سبب بن گئی۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، کوئی اس پر کتنا بھی کچھ کرے تو محبت اور نفرتیں اللہ پیدا کرو۔ بلکہ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل ہماری دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ بلکہ حدیث میں چٹکی کے الفاظ ہے،
لوگوں کے قلوب، لوگوں کے دل اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرف ہم چاہتے ہیں محبت کے لیے پھیر دیتے ہیں، اور جس طرف چاہتے ہیں نفرت کے لیے پھیر دیتے ہیں۔ تو نفرت اور محبت قدرت پیدا کرتی ہے۔ جب ہم سچے مسلمان ہوتے ہیں تو دنیا ہمارے قدموں میں جھکتی ہے، اور جب ہم چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم مکر کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم فریب کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ دنیا کی دوسری قوموں کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے، اور کھڑا کر کے ہماری طاقت کے غرور کو خاک میں ملاتی ہے۔ اور یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اللہ اس لیے ہمیں دشمنوں کو ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے تاکہ کسی ناسے کی نصیحت کی وجہ سے تو نہیں پلٹ رہا ہے تو دشمن کے خوف کو مسلط کر کے کہا جاتا ہے اب تو پلٹ جا۔ اس کی ایک مثال بتاؤں، جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی محنت کی، یہ 5ویں صدی کی بات ہے، 5ویں صدی ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 6 صدی ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا۔ تقریباً کم و بیش 90 سال کی عمر تک آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کی، یعنی 90 سال کی آپ نے عمر پائی، اور اگر دین کی خدمت جوڑ لیں تو وہ تقریباً 70 سال بنتی ہے۔ ان سالوں کے اندر آپ نے جو محنت کی ہے، دین کو زندہ کیا ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلغلہ ہو گیا۔ صلاح الدین نے بیت المقدس بھی فتح کر لیا، اور سلجوکیوں کا زوال بھی اپنے اس کا خاتمہ ہو گیا، زوال کا خاتمہ ہو گیا۔ زمین پہ جو جنت بنائی گئی تھی، اس زمینی جنت کا